میرے ساتھ عامر لیاقت حسین مرحوم کے وکیل خورشید خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انٹرنل پوسٹ مارٹم اس وقت کیا جاتا ہے جب باڈی کے اوپر کوئی چیز نظر آ رہی ہو. یہ جو ایک ایکس رے رپورٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اصل میں اپنی من گھڑت کوئی کہانی بنانا چاہتا ہے تو وہ بناتا رہے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ عامر لیاقت حسین مرحوم کے وکیل خورشید خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے گا جو ان کے کورٹ سے آرڈر ہوئے اور وہ سارے معاملات لیگلی پروسیڈ ہوئے. السلام علیکم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حقیقی انداز سے جو حقیقت ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. اس دن جو معاملات تھے وہ معاملات لوگ مختلف اپنی آرا دے رہے ہیں، جبکہ قانونی طور پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ انٹرنل پوسٹ مارٹم اس وقت کیا جاتا ہے جب باڈی کے اوپر کوئی چیز نظر آ رہی ہو. جب باڈی کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے ہونٹوں کے اوپر، اس کے کسی بھی جسم کے حصے کے اوپر کوئی وائلنس نظر آئے اور پھر آپ کو شائبہ ہو کہ ہاں جی اس کے اندر ہمیں انٹرنل جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کرا کے کاز آف ڈیتھ کے لیے انٹرنل جانا چاہیے، تب وہ ہوتا ہے. نہیں تو میت کو آپ جو ہے اذیت دیتے ہیں. جب اوپر ان کی باڈی کے اوپر کوئی ایسے سمٹمز نہیں تھے اور جب ان کی باڈی کی اس طرح سے کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے فیملی نے بھی اس چیز کو دیکھا، وہاں پر جو اور دوسرے صاحبان تھے انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا اور اس کو سمجھا، اور جس کی وجہ سے ریزسٹ کیا گیا کہ انٹرنل جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم نہ کرایا جائے، کیونکہ اس سے ایک شخص کو اذیت دینے کی بات ہوتی ہے. جب وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں تو پولیس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور 174 کی کارروائی جو نیسیسری ہوتی ہے وہ کی گئی. پولیس کی نگرانی میں کی گئی، ڈاکٹر نے خود کی، اور جو کنسرن مجسٹریٹ صاحب تھے وہ اس وقت پریزنس ان کی موجود تھی. انہوں نے اپنی پریزنس میں یہ سارا لیگل پروسیس اڈاپٹ کیا اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اس چیز کے اوپر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے کمپلیٹ کیا. یہ جو ایک ایکس رے رپورٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کوئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس پر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اصل میں اپنی من گھڑت کوئی کہانی بنانا چاہتا ہے تو وہ بناتا رہے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں اور ان کی اچھائی جو ہے اس کو بیان کریں، نہ کہ ہم اس کو ایک رفٹ پیدا کر دیں اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز کنفیوژن پیدا کر دیں کہ ان کی روح کو تکلیف پہنچے. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹی ہے، فیک ہے؟ جی ہاں، اگر ایسی چیز ہوتی تو رمضان چھیپا صاحب نے خود غسل دیا، ہمارے وہ بھتیجا جو ہے احمد اس نے خود غسل دیا، اور ان کی ساری چیزیں میڈیا کے اوپر انہوں نے خود نے بیان کی کہ کوئی ایسے سمٹمز نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں ریومرز ہیں. اس کے بعد تو اس چیزوں کو ختم ہو جانا چاہیے اور لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اچھا، آپ ان کے وکیل ہیں تو ان کی جائیداد کا وارث کون ہوگا اور جو وصیت کو انہوں نے کی تھی؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ابھی ایک کیس جو ہے بھاولپور کی کورٹ کے اندر پریجوڈیس ہے. جب تک ہم وہاں سے نہ آ جائیں تو ابھی کورٹ کی باتیں باہر کرنا ذرا مناسب نہیں لگتا. انشاءاللہ وہاں سے واپس آنے کے بعد ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا جائے گا اور جو لیگل اور شرعی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے اور ہر ایک کے سامنے لائیں گے. پھر بھی اگر آپ تو سارے کیسز کو دیکھتے ہیں، کیا بچے ہی ان کو جائیداد ٹرانسفر ہو گئی یا بیویوں کا بھی کوئی حق ہوگا؟ دیکھیں 2 بیویوں کا تو آپ کو خود کو پتہ ہے اور میڈیا کو بھی پتہ ہے. انہوں نے خود نے بھی کہا، بشرا صاحبہ نے بھی ایڈمٹ کیا، طوبہ صاحبہ نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ان کا رشتہ نہیں رہا. تو وہ اب 3 بیویوں کی بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں مذائق خیز ہے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. کے ساتھ ابھی ان کا رشتہ قائم تھا؟ یہ چیزیں کورٹ سے ہم جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے. دانیہ کے دعوے کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے نکاح نامے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو کچھ وہ بیان کر کے اپنا کلیم کر رہی ہیں، دونوں میں بہت تضاد ہے. یہ ساری چیزیں کورٹ سے ڈیسائیڈ کر کے پھر بتائیں گے. آخر میں یہ بتائیں کہ جو ان کا آخری وقت گزرا ہے وہ آپ کی کیا باتیں ہوتی رہی ہیں اور آخری بات کیا ہوئی؟ آخری باتوں میں وہ بڑے پر امید تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا
کہ یہ شادی جب انہوں نے خود نے تنسیخی نکاح کے لیے خلا کے لیے چلی گئی ہیں تو میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں اس سے آگے انشاءاللہ جو چیز ہوگی وہ بتاؤں گا۔ خورشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کلیریفائی کیا ساری چیزوں کو۔ خورشید صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اور ایکس رے رپورٹ پر انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ یہ فیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔